اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، میں امداد حسین ہاشمی جھنڈیر آپ کی خدمت میں جس ویڈیو کا روی لایا ہوں وہ ہے شمس کا ٹرانزٹ۔ اگست میں شمس کا ٹرانزٹ 17 اگست تا 17 سپٹمبر 2026 شمس رہے گا برج اسد میں۔ جب یہ برج اسد اپنے ہی گھر میں رہے گا تو حمل تا حوت 12 برجوں پر اس کے کون سے اچھے اور کون سے برے اثرات آئیں گے، اور اس ٹرانزٹ سے کون سے برج فائدہ اٹھائیں گے اور کون سے برج نقصان میں رہیں گے۔ تو ہم چلتے ہیں سب سے پہلے برج حمل کی طرف۔ برج حمل کے خانہ نمبر 5 پر یہ ٹرانزٹ ہوگا، تو 5 نمبر پر حمل برج کے لیے یہ ٹرانزٹ بڑا مفید ہے۔ تو بے اولاد کو اولاد ہوگی، اولاد کے جملہ مسائل حل ہوں گے، انجاب مغنی شادی، آپ کی محبت آپ کا ساتھ دے گی، قسمت آپ کی بلند رہے گی، پرائز بونڈ لاٹری سٹھا جوا اندازہ میں آپ کا کوئی بڑا انعام نکل سکتا ہے، اور آپ کو کوئی مفت دولت بھی مل سکتی ہے، محبت ساتھ دے گی اور کے ساتھ منگنی بھی ہو سکتی ہے۔ برج سور کے خانہ نمبر 4 پر لگنے سے برج سور والوں کی سواری چوری ہو سکتی ہے، سواری تباہ ہو سکتی ہے، خاندان میں شیطان لوگوں کی وجہ سے لڑائی جھگڑے آ سکتے ہیں، اور زمین جائیداد کی خرید و فروخت نقصان دے گی۔ کوئی بڑا باغ لگانا، فصل کاشت کرنا یا کوئی دکان بٹھا بھانا بنانا یہ بھی نقصان دے گا۔ جوزہ برج کے خانہ نمبر 3 پر یہ ٹرانزٹ لگے گا۔ شمس برج اسد میں رہے گا 17 اگست 17 سپٹمبر 2024۔ تو جوزہ برج والوں کے بیرون ملک اندرون ملک سفر کامیاب ہوں گے، سیاسی سماجی اقتصادی سفروں میں کامیابی ہے، حادثہ بالکل نہیں ہوگا، اللہ حادثے سے بچائے گا، عزیز رشتہ دار سسرال رشتہ دار بہن بھائی بھی ساتھ دیں گے۔ سرطان برج کے خانہ نمبر 2 پر لگنے سے سرطان برج والوں کو کوئی مفت دولت مل سکتی ہے، اللہ کی امداد آ سکتی ہے، اور ان کے ذرائع آمدنی پھلے پھولیں گے، جس سے ان کو پیسہ بہت آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اسد برج کے خانہ نمبر 1 پر لگنے سے اسد برج والوں کی شخصیت حیثیت بڑی زبردست رہے گی، لوگ ان کے گرویدہ عاشق دیوانے ہوں گے، اور لوگوں کے ساتھ ان کے جو لڑائی جھگڑے ان کے راضی نامے ہوں گے، ان کو پیسہ دولت ہر لحاظ سے یہ ترقی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ برج سنبلہ کے خانہ نمبر 12 پر لگنے سے سنبلہ برج والوں کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ سنبلہ برج والوں کے خفیہ دشمن ان کے خلاف سازشیں کریں گے، اور سازشوں میں ان کو گھیر کر پتہ نہیں کیا کیا نقصان قرار ڈالیں گے، ان کے ماضی کے کیسری اوپن ہو کر بدنامی کا باعث بنیں گے، سایہ جادو بد نظرات ان کے اوپر آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بیرون ملک اگر یہ ہیں تو ان کے امیگریشن کے مسائل الجھ جائیں گے، اور بیرون ملک سے یہ دشمنوں کی سازشوں کی وجہ سے وطن واپس ہو سکتے ہیں۔ میزان برج کے خانہ نمبر 11 پر لگنے سے میزان برج والوں کے دوست و احباب ساتھ دیں گے، ان کی خواہشات دل پوری ہوں گی، اور ان کو کاروباری فائدے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ مال جو انہوں نے ذخیرہ اندوزی کر رکھی ہوگی اس میں فائدہ ہوگا۔ عقرب برج کے کاروبار میں زبردست اضافہ ہوگا، کاروباری فوائد ملیں گے، اپنے کاروبار کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہو سکتے ہیں، اور کاروباری فوائد ان کو اتنے ملیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ دوسرا، نیا کاروبار کریں یا جاری کاروبار میں سرمایہ لگائیں، ان کے لیے بڑا بہتر وقت ہے۔ قوس برج کے خانہ نمبر 9 پر لگے گا، تو خانہ نمبر 9 پر لگنے سے سب سے زیادہ فائدہ قوس برج والوں کا ہے۔ ان کی ماں کی صحت درست ہوگی، بیرون ملک سفر کامیاب ہے، بیرون ملک جانے کے راستے کھلیں گے، مقابلے کے امتحان دینے والے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے لڑکے کامیاب ہیں۔ اس کے علاوہ قسمت ان کی بلند رہے گی، اور قانونی الجھنیں سلجھ جائیں گی، اور حج زیارت کے راستے صاف ہوں گے، اور جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وظائف حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی کامیاب ہوں گے، جو نیٹ سے پیسہ کماتے ہیں وہ بھی کامیاب ہیں۔ جدی برج کے خانہ نمبر 8 پر لگنے سے جدی برج والوں کے لیے مصیبت کے بار کھڑے ہو سکتے ہیں، کیونکہ بڑا ٹرانزٹ ہے، زندگی پر موت کے لالے آ جائیں گے، زندگی پر موت کے بادل منڈلا سکتے ہیں، یہ بے گناہ قید ہو سکتے ہیں جدی برج والے، ان کے ساتھ مالی دکھ ہو سکتا ہے، یہ قرضے میں ڈوب سکتے ہیں، قرض ان کے لیے مرض ثابت ہوگا، اس لیے قرض سے دور رہیں، قرض خواہ ان کا ناک میں دم کر دیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ جو مالی معاہدات ہیں وہ بھی ٹوٹ جائیں گے، قرضے میں ڈوب سکتے ہیں۔ جلو برج کے خانہ نمبر 7 پر لگنے سے جلو برج والوں کے میاں بیوی کے تعلقات خراب ہوں گے، کسی تیسرے شخص کی مداخلت سے ان کی طلاق ہو سکتی ہے،
اس لیے کسی تیسرے شخص کو اپنے ازواجی زندگی میں نہ آنے دیں. ان کی شراکتی کاروباری زندگی کو بھی نقصان ہوگا، اور شراکتی کاروباری انہیں کا باوجہ شیطان کا دشمنوں کے یہ علیحدگی اختیار کر جائیں گے. جن کے شادیاں رکی ہوئی ہیں وہ مزید رک جائیں گی. نکاح ٹوٹ سکتے ہیں، منگنیاں ٹوٹ سکتی ہیں، شادیاں ٹوٹ سکتی ہیں. اس لیے ان معاملات کے قول فعل تقریر میں احتیاط کریں. حوت برج کے خانہ نمبر 6 پر لگنے سے حوت برج والے بیمار ہو سکتے ہیں. ان کا جو ہے نا مرض الموت لگ سکتی ہے. علاوہ ان کے اوپر جو ہے نا افسران بالا، حکام بالا بڑے ناراض رہیں گے، اور ان پر کام کا اتنا بوجھ ڈالیں گے کہ کام کے بوجھ کی وجہ سے بیمار ہو جائیں گے. تو اس لیے حکام بالا، افسران بالا سے نہ لڑیں، اور نوکری پر توجہ دیں، اور نوکری ختم ہونے کے چانس ہیں. اگر نوکری ختم ہوئی تو حوت برج والوں آپ 60-70 میں جا رہے ہیں، آپ کو نہیں یاد آ جائے گی. اس لیے آپ جو ہے نا اپنی نوکری کا خاص خیال کریں. تو یہ تھے ٹرانزٹ شمس کا، جو کہ 17 اگست تا 17 سپٹمبر 2024 ہو رہا ہے. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ ان کو رجتے نہ ملیں تو وہ صدقات دیں، یا صدقات دیں. دال مونگی، دال مسری، باجرہ، سورج مکھی، چاول ٹوٹل صدقہ دینے سے روزانہ تھوڑا سا صدقہ دو، تو آپ پر کوئی جو ہے نا چیز، کوئی بری چیز آ سکتی، کوئی نیگیٹیوٹی آ ہی نہیں سکتی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر کوئی نیگیٹیوٹی نہ آئے تو یہ صدقہ دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر کوئی نہیں دے سکتا، عورتیں ہیں، گھر میں مجبور ہیں، تو وہ یہ وظائف پڑھیں. ہفتے کی آگنی 1060 بار، 1060، اور اتوار یا فتح 499 مرتبہ 489، اور سوموار یا لطیف ہو 129 129، اور جو ہے منگل ہے یا قابض ہو 903 903، اور بدھ جو ہے نا یا مت آلو 541 بار 541، اور جمعرات جو ہے نا یا رزاق 308 بار 308، اور جمعہ یا نور 256 بار 256. یہ پڑھنے سے آپ پر تمام رجتیں ختم ہو جائیں گی. آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ یا رحمان آپ کے تابع کو الجام. بیمار کو شفا، مسافر کو منزل، بے روزگار کو روزگار عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے. یا اللہ، محبت ایک عذاب ہے، جو بھی کسی سے پیار کرتا ہے اس کو اس سے کا یار ملا دے رسول اللہ کے صدقے. اللہم آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین.